اللہ اکبر. بوقار قربان شکرہ سلام و سلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آله وصحبه المصابرين له في السماوات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات، آپ حضرات کی محبت اور سبو بھائی اتنا پریشان ہوئے اور مجھ کو پریشان کر ڈالا. بھانے مو ایک جگہ ہے، یہاں سے سکندرہ کے پاس 35-40 کلومیٹر دور. وہی میری تقریر تھی. 1.5 گھنٹہ تقریر ہوئی. جوتا بھی بھیگا، بنیان بھی بھیگی، پاجامہ بھی بھیگا، تہبند بچ گئی پہن لیا. لیکن پھر بھی ہمیں معاف نہیں کیے. کہا حضرت آپ 10 منٹ کے لیے آؤ. میں سیدھے گھر جا رہا تھا. گاڑی والے کو کہا پھیرو بھائی، ورنہ سمجھ آباد والے ہمیں معاف نہیں کریں گے. چلیے یہ آپ کی محبت حاضر ہوا. لگ بھگ 1 ربیع الاول شریف سے آج 12ویں شب تک مطلب یہ ہے کہ 12ویں شب تک آپ کا کنٹینیو پروگرام چل رہا ہے. جتنے مولانا آئے سب اسی موضوع پر بولے ہوں گے، آمد رسول پر. مولانا بھی بولے، کل بول چکے. آج سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اصلاحی تقریر کر دوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو کچھ پیغام مل جائے. چونکہ سبوں نے اسی موضوع پر تقریر کیا، کل مولانا نے بھی آپ کو اسی طرح کے موضوع پر گفتگو کی. تو چاہتا ہوں کہ کچھ اصلاحی گفتگو ہو جائے. لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی. مولانا اشرف صاحب کی تقریر آپ نے سن لی. اب مولانا ربانی آپ کے سامنے حاضر ہیں. بالکل ادب سے بیٹھے ہیں، ہوش میں بیٹھے ہیں اور سمجھ کر بیٹھے ہیں. اور یہ اگربتی جو جلا رہے ہیں یہ سب ہم معاف نہیں کریں گے. چوٹا سے لگائیے اور محفل میں بیٹھیے. موٹر سائیکل پر کوئی نہ بیٹھے. یہاں مجھے آپ سے لگاؤ ہے تو آپ کو بھی مجھ سے لگاؤ ہونا چاہیے. اندر آ کے بیٹھیے، اندر بیٹھیے. آؤ اندر بیٹھو، ثواب زیادہ ملے گا. زیادہ ثواب ملے گا یہاں اندر آ کر بیٹھو. بس مولانا کی تقریر زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 15 نہیں 45 منٹ. 4 بجے صلاۃ و سلام کی محفلوں کی آپ لوگ لڈو لیں گے یا بادشاہی لیں گے اور اپنے اپنے گھر جائیں گے. بیٹھیے، جلدی بیٹھیے. لیکن تقریر کے دوران ایسی حرکت نہ کرے جیسے مچھر کاٹنے پر لوگ حرکت کرتے ہیں. بیٹھیے تو بالکل سکون کے ساتھ بیٹھیے تاکہ مولانا کا کرتا نہ بھیگے، لیکن نہیں زیادہ محنت نہ لگے. بالکل ادب سے بیٹھے. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا
दुनिया क्या है और दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हम मुसलमानों को किस तरह जिंदगी बसर करना चाहिए और जितने नबी दुनिया में आए, जितने पैगंबर आए, जितने बुजुर्गान दीन आए, उनकी जिंदगी का मकसद क्या था और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। सिर्फ 12 रोज प्रोग्राम कराने से काम नहीं चलेगा, मकसद भी समझना चाहिए। मस्जिद आपने बनाई, मस्जिद का मकसद क्या है? क्या मस्जिद का मकसद सिर्फ ढांचा खड़ा करना है, मीनार बनाना है, या मस्जिद का मकसद उसे आबाद रखना है? तो ऐसे ही हमारी पैदाइश और आपकी पैदाइश का मकसद है। तो आज आप मेरी तकरीर सुनिए और दुनिया को पहचानिए, दुनिया क्या है। इधर देखिए, और दुनिया को यहाँ नहीं पहचान पाए तो जरा थोड़ी देर के लिए आप जाइए कब्रिस्तान, गौर कीजिए, बड़े बड़े गुंडे बदमाश उसी कब्रिस्तान में, बोलो जिनकी हड्डियां सड़ गई, गल गई, जिनकी दादागिरी चलती थी, बॉसगिरी चलती थी, कहां गए? आप जरा गौर करें, आप जाइए कब्रिस्तान और देखिए दुनिया क्या है। तो दुनिया को पहचानिए और अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। आप 12 रोज की महफिल करते हैं, सरकार की आमद का मकसद क्या है, इसको पहचानिए। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, 45 मिनट। दवा लिया था आज, दवा लिया था, खाने का देखो या ना करे, मेरी तरफ देखिए। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला की बारगाह में खुलूस व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नज़राना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना अहमद ताबी सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलिए, इजाजत है। बेशक मौलाना की तकरीर को आप आसानी से समझेंगे। शेर सुनिए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। जी जी सुना है। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह, मुगल इतने शरीफ कि उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उनको जेल में डाल दिया। जब वो जेल में पहुंचे तो उनको अपना दूसरा जमाना याद आया कि मैं कहां बादशाह था, कुर्सी पर बैठा था, सोने के प्लेट में खाता था। इधर देखो, सोने के कप में चाय पीता था, सब काम सोने और चांदी के बर्तनों में होता था, सोने की कुर्सी पर बैठता था। आज मैं जेल की और कोठरी में जिंदगी गुजार रहा हूं। जब उनको गुजरा जमाना याद आया तो बहुत बड़े शायर भी थे, बहुत बड़े शायर भी थे। उन्होंने एक कलाम लिखा, जेल में रहकर उसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, बोला ऐसा फरमाया। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। आहा सुभान अल्लाह। कम नसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन सकीन सभी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आज आप मेरी तकरीर बस आप दिल से सुने, चूंकि मौजू तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस 12 दिन की तकरीर में कुछ आखिरी पैगाम भी लोगों को दिया जाए। मेरी तरफ देखिए, कुरान कहता है, ईमान वालों खबरदार रहना, होशियार रहना, चौकन्ना रहना, चौकन्ना, बेहोश मत रहना। कुरान का अंदाज देखिए, कुरान कहता है ईमान वालों होशियार रहना, चौकन्ना रहना, बेहोश मत होना। कहीं ऐसा न हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह कर दे, कहीं ऐसा न हो रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हारी आखिरत को खराब कर दे, कहीं ऐसा न हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे,
یاد رکھو جو دین سے غفلت رکھے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع آپ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج آپ میری تقریر کو دل سے سنیے، میری طرف دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اپنے ماں باپ سے ہوشیار رہنا، اپنے بچوں سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے، ان کی محبت تمہیں دنیا کا شیطان بنا دے، ان کی محبت تمہیں شراب پینے پر مجبور کر دے، ان کی محبت تمہیں قاتل بنا دے، ان کی محبت تمہیں ڈکیت اور گنڈا بنا دے۔ ہوشیار رہنا، جو دین سے غفلت کر دے گا وہی نقصان میں ہے، وہ آئے کے بیٹھیں گے، وہی خسارے میں ہے۔ وہ آ کے بیٹھیں گے میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، اور کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد آج تک چمک رہے ہیں، سبحان اللہ، چمک رہے ہیں۔ بے شک۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، بڑے بڑے گنڈے بدماش پیدا ہوئے، سب مر کر مٹ گئے، اور ایسے مٹے کہ خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، کہانی مٹ گئی، کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن غوث اعظم کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، ان بزرگوں کو دیکھو، کہاں بولو غوث اعظم بقار میں ہے، غریب نواز اجمیر میں ہے، اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، محمد شاہ الہ آباد میں ہے، لیکن قسم خدا ساری دنیا میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، جب گنڈوں کو موت آتی ہے دنیا کہتی ہے اچھا ہوا کہ مر گیا، جب چوروں کو موت آتی ہے دنیا کہتی ہے اچھا ہوا کہ مر گیا، جب شرابی کو موت آتی ہے دنیا کہتی ہے اچھا ہوا کہ مر گیا، جب حرام خوروں کو موت آتی ہے دنیا کہتی ہے اچھا ہوا کہ مر گیا۔ لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کو موت آتی ہے تو سارا زمانہ آنسو بہاتا ہے، سارے لوگ غم مناتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، اس دنیا کو پہچانو، پیسہ کماؤ منع نہیں ہے، بزنس کرو منع نہیں ہے، سب کچھ تم کرو نہ دیکھو، لیکن دنیا کو پہچانو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے، پرندہ جیسے ایک پرندہ کبھی اس ڈال پر، کبھی اس ڈال پر، کبھی اس پیڑ پر، کبھی اس پیڑ پر۔ دنیا کو پہچانو اور میری تقریر سنو، آپ دیکھو حدیث سنو، طبیعت پر چل جائے گی۔ قسم خدا آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اجازت ہے؟ بڑا مجمع ادب کے ساتھ اب میرے سامنے بیٹھ کر گھڑی مت دیکھو، تم سے زیادہ ہمیں ٹائم معلوم ہے، اس لیے گھڑی ایسے مت دیکھو لگتا ہے نیپال کی گھڑی ہے۔ زور سے بولیے، گھڑی میرے سامنے بیٹھ کر مت دیکھو، چپ چاپ بیٹھو۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو حدیث سنیے۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ادھر دیکھو ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79۔ عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا قليلا وشربنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم سالم لسالتكم الملائكة في بيوتكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے
جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، یا رسول اللہ جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، آخرت کا ڈر رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہوں، برائیوں سے بچتا ہوں، لیکن جیسے یہاں سے جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے کیا کہا، ادھر دیکھیے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم سواء لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو، جیسے یہاں اللہ کا خوف رکھتے ہو گھر پہ رکھا کرو، جیسے یہاں برائی سے بچتے ہو گھر پہ بچا کرو۔ یاد رکھو اگر تم گھر پہ بھی اسی انداز میں رہو جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اور دوستو بولو سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو چونکہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح کا وقت ہے تو اچھوں کی بولیے نیند تو آنے لگتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ تھک گئے لیکن اپنے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ مولانا کی زبان سے حدیث سنیے پلک کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ حدیث کو سنیے ایک مرتبہ اور سنیے، ابو ہریرہ نے کیا کہا، ابو ہریرہ نے کیا کہا، ایسے بیٹھے جیسے لگتا ہے بیٹھیے ادھر دیکھیے، میری تقریر میں بچوں کو بیٹھائیے، بوڑھوں کو بیٹھائیے، جوانوں کو بیٹھائیے اور میرا حوصلہ بڑھائیے۔ مولانا کے آنے کا دوبارہ یہ مقصد نہیں کہ آپ بہت ہلکا سمجھ لیں، ہلکا نہیں سمجھے، مولانا آپ کے گھر کا ضرور ہے، یہ آپ کی محبت ہے جو دوبارہ حاصل ہوا۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت الگ رہتی ہے، گھر چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اگر حالت نہیں بدلے جیسے یہاں رہتے ہو گھر پہ رہا کرو، تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے جب کوئی سواسد بنتا ہے تو اس کو دیکھنے چور ڈکیت آتے ہیں۔ ادھر دیکھیے جب کوئی گنڈا بنتا ہے تو لوگ اس سے گنڈا ہی لوگ اس سے زیادہ تر ملنے آتے ہیں جو اس مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن قسم خدا جب بندہ یہ دیکھو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، تو چاہے مسجد میں رہے چاہے گھر میں رہے، حدیث بتا رہی ہے ان کو دیکھنے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے، زور سے بولو وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کو دیکھنے فرشتے آئے، جن کی زیارت کو فرشتے آئے۔ اس لیے اے ہمارے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، بیٹیوں کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو۔
بچاؤ, مسجدوں کو ویران مت رکھو, نام کے مسلمان مت بنو, نام کے مسلمان بنو. ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت نماز میں آ جائے. وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے. وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت ذکر رسول میں آ جائے اور مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے. اللہ سبحان اللہ. اسی کا نام زندگی ہے. ادھر دیکھیے, اللہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جو دل میں اللہ کا خوف بھی رکھے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے. مومن اس کو کہتے ہیں جو دل میں اللہ کا خوف بھی رکھے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, چونکہ ٹائم نہیں ہے جلدی جلدی سنانا, ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں, لیکن اتنی لمبی نہیں کہ آپ لمبے ہو جاؤ. میں کوشش کروں گا کہ آپ کا خیال رکھوں. جس گاؤں میں آج جلسے پہ گیا تھا, وہاں گاؤں میں, وہ گاؤں بہت مشہور ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ کتنا زہریلا سانپ کسی کو ڈس لے, لیکن یہاں آنے کے بعد ایک بزرگ کا مزار ہے, وہاں ان کو غسل دیا جاتا ہے, زہر اتر جاتا ہے. گاؤں کا نام بھانے ماؤ. ارے بولیے, یہ سکندرا کے پاس ہے, 35-40 کلومیٹر پر ہے. ادھر دیکھیے, ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, اب اجازت دیجیے تو دوسری سناؤں. بڑی شاندار, قسم خدا کلیجہ کام جائے گا. سنیے حدیث, طبیعت پر چل جائے گی ماشاءاللہ. لیکن ایسے نہیں سناؤں گا, سارا مجمع آنکھیں کھول کر ادب سے بولو سبحان اللہ, اور بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء يا رسول الله. فقال إذا كان المظلم تبلا والأمانة مظلما والزكاة مظلما وأعطى الرجل زوجته وأعطى أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفع بالأسواق في المساجد وكان زعيم القوم أزله وأكرم الرجل في الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازم ولعن آخر هذه الأمة أولا. زور سے بول تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھبرائیے مت, بیٹھیے. ٹائم بھی بتاتے رہیے. 3:20 اللہ 3:25 ہو رہے ہیں. گھڑی پہن کے تقریر نہیں کر رہا, اور یہ بچہ بار بار دیکھ رہا تھا, دیکھنا بند کر چکا ہے کہ نہیں. پگڑی بڑی خوبصورت باندھا ہے کہ نہیں. مولانا کو بھی فیل کر چکا ہے, مولانا بھی اتنی اچھی پگڑی نہیں باندھے ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے بابو لوگوں کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. بڑی شاندار حدیث سنیے, قسم خدا کیا حدیث ہے. ادھر دیکھیے, نبی نے ارشاد فرمایا, ادھر دیکھیے نبی نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی. کتنی خرابیاں, زور سے بولو. 15 ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا. جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ
اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم تبرا والامانة مغنما والسكنة مغرما الى آخر حدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, ہندو کی تعظیم کرے, ہندو کا احترام کرے, شور پیمانوں کو محلے کا سردار بنا لے, شور پیمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشیاں ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ڈانس کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے, دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو بیوقوف کہے, لوگ ان کو برا بھلا کہے, لوگ ان پر لعن طعن کرے. جس کی یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج لوگ کہتے کہ مسلمان بڑا پریشان ہے. واقعی پوری دنیا میں مسلمان سے زیادہ ابھی پریشان کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھیے, غور کیجئے, پیغمبر نے کیا کہا کہ 15 خرابیاں آج تو ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں. مسلمان بنیے اور اپنی زندگی کو پہچانیے. ادھر دیکھیے, انسان کی عمر کتنی ہے؟ بولو کتنی عمر ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70 برس. نبی نے فرمایا میری امت میں اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. نبی نے کیا کہا؟ امت میں اکثر لوگوں کی عمریں کتنے ہوں گی؟ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. اس لیے آپ اپنی زندگی کو پہچانو. یہ تو ابھی آپ نے 2 حدیث سنی, اجازت دیجئے تو تیسری سنا دوں. ارے بولو اجازت ہے؟ حدیث اور مطلب اور اخیر میں 1-2 حدیث سرکار کی شان میں, سرکار کی شان میں, تاکہ آمد سے بھی مناسبت ہو جائے. اجازت ہے؟ اجازت ہے, اجازت ہے. لیکن ایسے نہیں سناؤں گا, سارا بچہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر دیکھو, توجہ کے ساتھ سنو. مشکان شریف جلد اول, مشکان شریف جلد اول, باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. اللہ اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قیل وما هن یا رسول اللہ؟ فقال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. زور سے بول تو سبحان اللہ. بس 15-20 منٹ اور برداشت کریں, 4 بجے ختم ہوا. بولیے, آج کے بعد سے نہ آپ ہم کو ملیں گے نہ دکھائی دیں گے, نہ مولانا بھی آپ کو, مولانا کو دکھائی دیں گے, آپ بھی نہیں دکھائی دیں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. آج کل مقتدی سلام کے بعد دکھائی نہیں دیتے. سلام علیکم بولیے, اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے. ادھر دیکھیے, قسم خدا, ادھر دیکھیے جناب, جناب ادھر دیکھیے. اللہ ساری دنیا کے اسپیکر کی آواز سن رہی ہے اور آپ اتر کی طرف دیکھ رہے ہیں.
بیٹھیے ماشاءاللہ چائے پلانی تھی تو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اب ادھر دیکھیے اب لوگ میری تقریر سنیں گے کہ لفظ اب بتائیے فیصلہ کیجیے یہ سب ڈسٹرب ہو بیٹھیے تشریف رکھیے اجازت ہے کبھی کوئی اجازت ہے بہرحال آ گئی ہے چائے تو نظر ذہن میری طرف رکھیے ادھر دیکھیے نبی نے ارشاد فرمایا وہ تو 15 چیز تھی اب ادھر دیکھیے تیسری حدیث میں نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گی 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گی ہلاک کر دیں. صحابہ نے پوچھا سرکار وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو 7 چیزیں کیا ہے سرکار وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. تیسرے نمبر پر کوئی غریب مسلمان ہے پریشان ہے ان کی مدد نہ کر کے پیسے سے رشوت کھانا ان کے پیسے سے رشوت کھانا. چوتھا نمبر غریبوں کا حق ماننا غریبوں کی زمین پر غصب کرنا. پانچواں نمبر کسی مسلمان کا مدد کرنا. چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. اور ساتواں نمبر پاک مردوں پر پاک عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا. زور سے بولو جھوٹا الزام لگانا. 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گی ہلاک کر دیں گی. آپ دیکھ رہے دنیا کا نظارہ کیجیے بھونڈوں کی موت بھونڈوں کے ہاتھ سے ہوتی ہے. بولو دیکھ رہے کہ نہیں بڑے بڑے بھونڈے پیدا ہوئے کہاں گئے؟ زور سے بولو امام خطبہ میں ہر جمعہ کو پڑھتا ہے اے من معاشقہ کما قدیر و قدار تم جو بھی چاہو عمل کرو لیکن جیسا کرو گے ویسا کرو گے. ادھر دیکھیے کہا جا رہا ہے وہی بابا اسی بابا کی طرح ماشاءاللہ جائیے استنجا کر کے آئیے. ادھر دیکھیے ایک کہاوت ہے ادھر دیکھیے دنیا میں آدمی آپ کچھ بھی کر لو جب ظلم حد سے بڑھتا ہے زور سے بولیے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے یا کسی کا پاپ زور سے بولو حد سے بڑھتا ہے یا گناہ زور سے بولو حد سے بڑھتا ہے تو قسم خدا پھر اس کا سوال شروع ہوتا ہے. ادھر دیکھیے اللہ بڑا رحیم و کریم ہے کسی کو فوراً سزا نہیں دلواتا. آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا ایسے ہی ہے؟ نہیں یہ دنیا میں جتنے کیڑے مکوڑے ہیں انسان ہیں جنات ہیں فرشتے ہیں یہ سب اللہ کے سپاہی ہیں. کیا ہے زور سے بولو اللہ کے سپاہی. آپ ہم سمجھ نہیں پاتے سب اللہ کے سپاہی ہیں. اس دنیا میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں سب کیا ہیں؟ جب بولو اللہ کے سپاہی. اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کے دماغ میں مچھر کو ڈال دیتا ہے. مچھر اس کا سپاہی ہے. میرا دیکھیے اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ڈینگو جیسے مچھر کو محلے میں بھیج دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. آپ اس کی رحمت کا جواب نہیں اور اس کے رحمت کی کوئی حد نہیں. لیکن وہ جب بھی کسی کو سزا نہیں دیتا وہ آپ کے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے آپ کے باپ
سے بھی آپ سے زیادہ محبت بے کرتا ہے۔ شک۔ اللہ اپنے بندوں سے لڑے، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو آپ سے محبت کرے جتنا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ توبہ کرو، کیا کرو؟ جو سے بولو توبہ۔ لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا، جب اس کا گناہ حد سے بڑھتا ہے، تب اللہ اپنے سپاہی سے اس کی گرفتاری کرواتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، اجازت ہے؟ جی جی اچھا واقعہ ہے، دیکھیے فاروق اعظم، نبی بولیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ کس کو لایا گیا دوستو؟ چور کو۔ دوستو بولو کس کو؟ چور کو۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ ہاتھ کاٹو۔ اسلام میں چور کی سزا کیا؟ ہاتھ کاٹنا۔ غور سے سنیے، فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ چور کہنے لگا سرکار میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کیا میں غلطی نہیں کروں گا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ جواب سنیے۔ فاروق اعظم نے کہا اے چور تو جھوٹا ہے، تو نے سینکڑوں بار چوری کی ہے، تب اللہ نے تیری گرفتاری کروائی ہے اور تجھ کو سزا کے طور پر میرے پاس پیش کیا گیا ہے۔ جب چور اتنا سنتا ہے کہا سرکار یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ کہا یہ راز ایسے معلوم ہوا کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، کسی بندے کو پہلے گناہ میں سزا نہیں دیتا، اس کو موقع دیتا ہے توبہ کرو، اس کو موقع دیتا ہے ہوش میں آؤ۔ جب وہ ہوش میں نہیں آتا توبہ نہیں کرتا، جب اس کا گناہ سر سے اوپر بڑھتا ہے تب اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ جب تو نے سینکڑوں بار چوری کی ہے تب اللہ نے تجھ کو میرے دربار میں، اللہ نے تجھ کو میرے پاس سزا کے لیے پیش کیا ہے۔ میری طرف دیکھو، ایک واقعہ اور سنو بڑا شاندار، قسم خدا بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ادھر دیکھیے اللہ کی رحیمی کریمی دیکھیے، قسم خدا توبہ کرو توبہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ایک باپ کی 5 اولاد تو 5 بیٹے سے محبت ہے، ایک ماں کی 5 اولاد بولو تو 5 سے محبت ہے۔ جس ماں نے تم کو جنم دیا، جب وہ ماں 5 سے محبت کر رہی ہے تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا، زور سے بولو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جب ماں کی محبت اتنی ہے تو رب کی محبت اتنی ہوگی۔ بے شک۔ واقعہ سنو بڑا شاندار، اس کے بعد تقریر ختم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری، ذوالنون مصری ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے، کہاں؟ دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، کیا تھے کبھی وہ؟ کھڑے یا بیٹھے تھے؟ اچانک آپ نے دیکھا ایک زہریلا بچھو، زور سے بولو، زہریلا بچھو، بچھو ادھر سے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچھو کو دیکھتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ بچھو بڑی تیزی سے دریا کے کنارے پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ جلدی بولو، دریا کے کنارے، اور ادھر سے پانی کا میڈک آیا۔ بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک اس کو کہیں لے کر بولو جانے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ منظر دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ بچھو نے اور میڈک میں دوستی کیسے ہو گئی؟ آپ دیکھنے لگے کہ یہ میڈک کدھر جا رہا ہے بچھو کو لے کر۔ جب آپ نے دیکھا میڈک اس پار پہنچا، جیسے اس پار پہنچا بچھو وہاں میڈک کی پیٹھ سے اترا۔ اترنے کے بعد بڑی تیزی سے جانے لگا۔ ذوالنون مصری بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، دیکھتے کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ اچانک آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک جوان سویا ہوا ہے۔ ادھر ایک جوان سویا ہے، بے ہوش پڑا ہے، اس کے سینے پر ایک سانپ بیٹھا ہے۔ انقریب وہ سانپ اسے ڈسنے والا تھا، پیچھے سے بچھو گیا، ایسا ڈنک مارا
کہ سانپ منٹوں میں مر گیا اور اس کی جان بچ گئی. پھر بچھو وہاں سے پلٹا, دریا کے کنارے پہنچا, میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک نے اس پار لا کر اسے چھوڑ دیا. یہ واقعہ غور سے سنیے, کرے گا کام جائے گا. جب ذوالنور مصری نے یہ منظر دیکھا تو رونے لگے اور سوچنے لگے, لگتا ہے یہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے, اللہ نے اس کی جان کیسے بچائی. سانپ اسے ڈسنے والا تھا لیکن اللہ نے سانپ کو مروا دیا اور اس کی جان بچا لی. حضرت ذوالنور مصری آہستہ آہستہ آگے بڑھے, جیسے اس نوجوان کے پاس پہنچے جو بے ہوش پڑا تھا, جیسے قریب پہنچے اس کے منہ سے شراب کی بدبو آنے لگی. ذوالنور مصری شوق پڑے, کہا پروردگار, ایک شرابی کی جان تو نے ایسے بچائی, سانپ اسے ڈسنے والا تھا, یہ اللہ تو نے بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس شرابی کی جان بچائی. یہ تو ناپاک انسان ہے, مر جانا چاہیے. رب کی طرف سے آواز آئی, اے ذوالنور مصری, تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے, کسی بھی پاپی کو اس کے پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا, کسی بھی مجرم کو اس کے جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا, کسی بھی شرابی کو اس کے شراب پینے کی سزا فوراً نہیں دیتا, اس کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے, توبہ کا موقع دیتا ہے, ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا, جب اس کا گناہ حد سے بڑھتا ہے, تب میری گرفتاری ہوتی ہے. اتنا سننا تھا, اس آدمی کو ہوش آیا. آنے کے بعد ذوالنور مصری نے مرا ہوا سانپ دکھایا, اے جوان, تمہیں ابھی بھی کچھ خیال ہے, دیکھ تجھے سانپ ڈسنے والا تھا لیکن اللہ نے سانپ کو بچھو کے ذریعے مروا دیا, تیری جان بچا لی. کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کرے؟ اتنا سننا تھا. وہ شرابی چیخ پڑا, کہا حضور, آج سے میں توبہ کر رہا ہوں. جب میرے رب نے مجھ سے پاپی پر اتنا بڑا کرم کیا تو کاش میں نماز پڑھوں تو کتنا بڑا کرم کرے گا, تو کتنا بڑا کرم کرے گا. اس کی رحمت کا کوئی جواب نہیں. مٹا دو اپنی بستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ تانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم گناہ کر رہے تو بچ جائیں گے. دنیا اور الہ آباد, بولیے آپ دیکھ رہے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, بولیے پیدا ہوئے بھی نہیں, کہاں گئے وہ لوگ بڑے بڑے نامور جن کی توتی بولتی تھی, محلے سے گزرتے تھے تو دنیا کہتی تھی کوئی گنڈا جا رہا ہے, کوئی باس جا رہا ہے. جائیے قبرستان دیکھیے, ان کی ہڈیاں سر گئی گل گئی, نام و نشان مل گیا. لیکن زندہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. زندہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد میں اپنی ہستی کو بٹھا دیا. زندہ وہ لوگ ہیں جس نے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. اے ہمارے بچوں, پیسہ کماؤ, خوب کماؤ, منا رہی ہے, مگر حلال کماؤ اور پیسے کو غلط استعمال مت کرو. ادھر دیکھو, تمہاری ماں ہے, حدیث میں آیا, ادھر دیکھیے کہ ماں باپ تمہیں قتل بھی کر دے تو تمہیں اف کرنے کا حق نہیں ہے. ماں باپ تمہیں گھر سے بھی نکال دے تو تمہیں اف کرنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کی سزا قیامت میں ان کو ملے گی, لیکن دنیا میں تم کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. اپنے ماں کی خدمت کرو, باپ کی خدمت کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ پیسہ دے تو ادھر دیکھیے اپنے غریب رشتے داروں کو گھٹیا مت سمجھو, حقیر مت سمجھو اور اس سے رشتہ مت توڑو, بلکہ اور رشتہ بناؤ, ورنہ خدا نہ خواستہ کل کو مالدار بن گیا, تم غریب بن گئے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ, آپ نے 12 دن آمد رسول پر تقریر کی. مولانا نے آپ کے سامنے بیٹھی بس 5 منٹ
पहुंचा اللہ میں جلدی جلدی بول رہا ہوں. اللہ ادھر دیکھیے, لگتا ہے کہ آپ لوگ ادھر دیکھیے ٹھنڈے پڑ گئے. ٹھنڈے تو نہیں پڑے, نہیں. ادھر دیکھیے اگر ٹھنڈے پڑے تو ادھر دیکھیے چائے تو ماشاءاللہ کافی کا بھی بولو, کافی کا بھی انتظام ہے اور چائے کا بھی انتظام. بیٹھیے ابھی تھوڑا سا برداشت کیجیے, ان کو جانے دیجیے وہ دیوانہ. ادھر دیکھیے آپ کے محلے میں بڑے بڑے دیوانے آئے. ادھر دیکھیے ایک جھولا بابا, تھوڑا سا بولیے, جھولا شاہ بابا وہ ماشاءاللہ دیوانہ آدمی تھا. قسم خدا اللہ کے نیک بندے کس رنگ میں ہوتے ہیں ادھر دیکھیے کوئی نہیں پہچانتا. اور آپ جانتے ہیں مسئلہ آپ کو ایک بات سناؤں. ادھر دیکھیے جب کوئی پاگل ہو کر نہ جائے, ادھر دیکھیے اگر کوئی پیدا ہوتے ہوئے پاگل بولو, جب سے ہوش سنبھالا تب سے اگر وہ پاگل رہا اور اسی حالت میں اگر بولو پاگل ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا تو وہ جنتی ہے. اس سے کوئی سوال جواب نہیں. حضور سے بولو, اس سے کوئی سوال و جواب نہیں. ادھر دیکھیے اگر دنیا میں وہ جب سے ہوش سنبھالا وہ یہ گنگا ہی رہا, کچھ سمجھا نہیں, پاگل ہی رہا, کچھ سمجھا ہی نہیں, ہمیشہ بے ہوش رہا, کچھ سمجھا ہی نہیں کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے. اگر اسی حالت میں مر گیا تو دنیا تو سمجھ رہی ہے پاگل ہے, لیکن وہ دنیا میں پاگل تھا لیکن قبر میں جنتی ہے, قیامت میں جنتی ہے. میری طرف دیکھو, یہ بات شریف کو میں نے کہہ دیا ہے. اجازت ہے تو اب کل بہت مبارک دن ہے. بولیے کل صبح تو ماشاءاللہ صبح تو مبارک ہی دیکھ رہے, اور یہ وہ وقت ہے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا قریب وقت بولیے اب آ چکا ہے. بولیے جب صبح صادق کی شروعات ہو رہی تھی, ادھر دیکھیے ہلکی روشنی پھیل رہی تھی, اس وقت مصطفیٰ تشریف لائے. اور جب تشریف لائے تو تشریف لانے میں کیا انداز کا جانتے ہیں. ادھر دیکھیے مشکات کی حدیث ہے, آمنہ کہتی ہے, حضرت آمنہ صفحہ نمبر 546 پر یہ حدیث ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بدن سے روشنی نکلی. سبحان اللہ. روشنی بچہ مجھے نظر نہیں آیا, میں نے دیکھا کہ میرے بدن سے روشنی نکلی, اتنی روشنی کہ ملک شام تک جتنی چیزیں تھی سب کچھ مجھے نظر آنے لگی. حضرت آمنہ کہتی ہے خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 124. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب نبی تشریف لائے, ابھی آپ نے مشکات کا مفہوم سمجھا. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب نبی تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا, انی رأیت ثلاثۃ اعلام مصروفات, علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبہ. خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی بڑی مشہور کتاب, صفحہ نمبر 124, بڑی معتبر کتاب ادھر دیکھیے. اور مشکات میں تو وہ ہے ہی کہ نبی جب تشریف لائے تو آمنہ کہتی ہے کہ میرے بدن سے روشنی نکلی, میرے بدن سے نور نکلا, اتنی روشنی کہ ملک شام تک جتنے در دیوار پہ, جتنے مکانات پہ جتنی چیزیں تھیں سب مجھ کو نظر آنے لگی. ایسے پورا جس کا حوالہ میں نے دیا. آمنہ کہتی ہے کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ جب نبی تشریف لائے تو میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے آئے. آنے کے بعد 3 جھنڈے ان کے ہاتھ میں بڑے موجود تھے, ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے بڑے موجود تھے. ایک جھنڈا پورب کے کنارے لگایا, دوسرا جھنڈا پچھم کے کنارے لگایا, اور جو سب سے بڑا جھنڈا تھا کعبے کی چھت پر لگایا.
काबा शरीफ ये मुसलमानों का क्या है? किबला। किबला, बेशक बोलो क्या है? किबला। जहां पर काबा है वो दुनिया का बीच हिस्सा है। बेशक सेंटर ऑफ द अर्थ। बोलिए दुनिया का, Yes, yes. वहीं पर पूरी दुनिया का बीच हिस्सा है जिसको मरकज कहा जाता है। जी जी जी। अल्लाह ने काबा को ऐसी जगह रखा कि पूरी दुनिया का बीचों बीच है। इधर देखिए, और आप समझते हैं कि सिर्फ मेरा काबा है। नहीं नहीं, काबा सिर्फ जमीन। देखिए, काबा इमारत का नाम नहीं, काबा ढांचे का नाम नहीं, काबा जमीन का नाम नहीं, काबा जमीन का नाम है। यह देखिए, सातवीं जमीन से लेकर अर्शे आज़म तक जितने बीच में हिस्से हैं, ये सब के सब काबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा है। आप समझते हैं कि काबा सिर्फ ये मक्के में है? नहीं, इधर देखिए, काबा तो मक्के में है, लेकिन सातवीं जमीन से लेकर अर्शे आज़म तक ये बीच में जितनी फिजा, जितनी खला, बोलो ये सब क्या है? जोर से बोलो, काबा। और इधर देखिए, ये तो किसका काबा है? जोर से बोलो, इंसान का काबा। किसका काबा? काबा किसका किबला? इंसानों का किबला। आपको पता नहीं होगा, जमीन में जितने फरिश्ते हैं, जमीन में जितने फरिश्ते हैं, जितने जिन्नात हैं, जितने इंसान हैं, सबका किबला काबा है। और आसमान में जितने फरिश्ते हैं, उनका किबला बैतुल मामूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान के फरिश्तों का किबला क्या है? यदि बोलिए, बैतुल मामूर। और बैतुल मामूर कहाँ है? बिल्कुल ठीक काबा के सामने ही। बोलिए, अर्शे आज़म के पास क्या है? यदि बोलो, बैतुल मामूर। आसमान के फरिश्ते बैतुल मामूर की तरफ घूम कर नमाज, बोलिए, इबादत करते हैं। क्या करते हैं? इबादत करते हैं। और जमीन में जितने फरिश्ते हैं, इंसान है, जिन्नात है, सब काबा की तरफ। और काबा दुनिया का बीचों बीच है। इधर देखिए, अभी आपने इतना समझ, इजाजत दीजिए तो कल बाबरकत जी ने एक बड़ी प्यारी हदीस सुना। बोलिए, लोग थक गए। वहां तो जुब्बा भीगा, बनियान भीगी, पाजामा भीगा, और लगता है यहाँ भी सब भीग जाएगा। तकरीर कितनों नॉर्मल कीजिए, लेकिन याद रखिए, अंदर से नसें गर्म होती हैं, पसीना जरूर आता है। इसलिए माफ कीजिएगा, आप 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। बड़ी शानदार हदीस, इजाजत दीजिए तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं, इधर देखो, कुछ लोग कहते हैं जुलूस निकालना नाजायज है, कुछ लोग कहते हैं ये काम करना नाजायज है, कुछ लोग कहते हैं फातिया नियाज देना नाजायज है। ये पागलपनी है। जोर से बोलो, ये पागलपनी है। इधर देखिए, हम लोग तो कल के दिन में ज्यादा से ज्यादा लंगर बनाते हैं, घर में फातिया देते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, लेकिन सहाबा क्या करते थे? इधर देखिए, नबी जिस दिन पैदा हुए उस दिन सहाबा रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इजाजत दीजिए तो वो हदीस सुना दूं, कसम खुदा। मौलाना ऐसे नहीं, अटकल पक्षु नहीं बोलता, मौलाना आपको हदीस सुनाता है। इसलिए बैठिए, माशाअल्लाह, आप लोगों से बहुत खुश हूँ, दिल से सुनिए, बड़ी शानदार हदीस। इधर देखिए, लेकिन पहले वो हदीस सुनिए कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मदीना के लोगों ने क्या उनके साथ सलूक किया। इधर देखिए, वो हदीस सुनिए। इस हदीस से जुलूस निकालने का सबूत है, लेकिन आपको इस साल जुलूस नहीं निकालना है। जायज तो है, बेहतर तो है, बोलो, लेकिन वक्त अभी बेहतर नहीं है। जुलूस बेहतर, अरे बोलो, जुलूस बेहतर है, सब काम बेहतर है,
بھی ہمارے ملک میں وقت بہتر اس لیے آپ کو نکالنا نہیں ہے، بس فاتحہ نیاز دیجئے اور وہ کام مت کیجئے کہ لوگوں کی نظر میں آپ کھٹ کے بولو، لوگوں کی نظر میں ہمیں کھٹکنا نہیں ہے، وہ سے بولو، بلکہ اپنا ایسا کردار پیش کرنا ہے کہ لوگوں کو پٹکنا ہے، اور بولو پٹکنا نہیں ہے، بلکہ اپنا ایسا کیریکٹر بنانا ہے کہ دنیا ہمارے سامنے جھکے، دنیا ہماری تعریف کرے۔ اجازت دیجئے وہ حدیث سناؤں، ساری دنیا کو ہوش آ گیا لیکن ابھی تک یہ نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھیے ماشاءاللہ بڑی شاندار حدیث، کل کیا ہونے والا ادھر دیکھیے وہ حدیث سن لیجئے ماشاءاللہ۔ اجازت ہے تو ہاں آگے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھو حدیث سنو، مسلم شریف، زور سے بولو مسلم شریف۔ مولانا جب بولا کرے تو حوالہ اس کو لکھ لیجئے تاکہ کبھی کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکیں، لیکن معاملہ تو یہ ہے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے باہر کر دیا، کسی بے ایمان نے پھنسا دیا تو منہ اوپر کر کے دیکھنے لگے۔ ایسی غلطی مت کرو، حوالہ نوٹ کرو جب بھی رکھیے، بس اس حدیث کو سنیے تقریر ختم، اس حدیث کو سنیے تقریر ختم۔ مسلم شریف جلد اول باب استحباب ثلاثۃ ایام، صفحہ نمبر 368، اتنا زور سے بولو صفحہ نمبر 368۔ عن ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاسرائیل فقال علیہ السلام یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ ویوم انزل علی فیہ۔ حضرت ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں ایک دفعہ صحابہ نے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول سوموار کو روزہ رکھنا کیسا ہے، پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو نبی نے فرمایا بہت اچھا روزہ ہے، بہت بہتر روزہ ہے، افضل روزہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کے دن کو برکت کیسے حاصل ہوئی؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا سوموار کا دن بہت مبارک دن ہے، اسی دن میں میں پیدا ہوا، اسی دن میں نے نبوت کا اعلان کیا، اور اسی دن میں مجھ پر قرآن اتارا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی نے کیا کہا کہ سوموار کا روزہ رکھو۔ صحابہ نے پوچھا سرکار کیوں؟ تو نبی نے فرمایا بہت مبارک دن ہے، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں زور سے بولو مجھ پر قرآن اترا، قرآن کی شروعات، اور اسی دن میں نے نبوت کا تینوں کام میرا اسی دن میں ہوا۔ اللہ نے اس کو بہت مبارک دن بنایا ہے۔ تو صحابہ ہم لوگ تو سال میں ایک روزہ رکھتے ہیں 12ویں شریف کو بولیے، لیکن صحابہ ہر ہفتے میں سبحان اللہ، ہر ہفتے میں زور سے بولو سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ اب آپ بتائیے جمعہ کے دن کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ تو سوموار کا دن ہوا، کوئی پوچھے جمعہ کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ وہ حدیث میں آیا، پڑھیے مشکات کی حدیث، جمعہ کو 5 باتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے جمعہ کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جمعہ کو حضرت آدم پیدا ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی دن روح ڈالی گئی، روح ڈالی گئی، زور سے بولو وہ کون سا دن تھا؟ زور سے بولو جمعہ کا دن، اور قیامت آئے گی تو جمعہ کا دن۔ ادھر دیکھو تو نبی نے فرمایا کہ سوموار کو روزہ رکھو،
بہت بابرکت دی ہے. تو صحابہ تو ہفتے میں روزہ رکھتے تھے, لیکن ہم لوگ کم سے کم 12ویں شریف کا روزہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. لیکن ادھر دیکھیے, آپ روزہ رکھیے یا نہ رکھیے, جلوس نکالیے یا نہ نکالیے, فاتحہ کیجیے یا نہ کیجیے, یہ سب ضروری کام نہیں ہے. سب سے ضروری کام ہے شراب سے بچیے, جوا سے بچیے, سٹا سے بچیے, مسجد کو آباد رکھیے, بھائی بہنوں کو اچھی تعلیم دیجیے, پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیجیے, گنڈا گردی سے بچیے. مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر برے گزار ہوتا ہے, اللہ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے, میرا آنا قبول فرمائے, اور 12 روز کی محفل کو اللہ قبول فرمائے, اور اس محفل کی برکت سے اللہ سمد آباد کے ہر گھر میں, بلکہ صرف سمد آباد نہیں, پورے الہ آباد, صرف الہ آباد نہیں, بلکہ میں تو یہ دعا کر رہا ہوں پروردگار, ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے میں ہے, سب کے گھر میں برکتیں عطا فرما, آمین. سب کو شاد و آباد رکھ, سب کو خوش رکھ, سب کو دین دنیا میں ترقی عطا فرما. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب سلام. ابے